محبان اہل بیت، اسداران اہل با، بندگان کبریا، کلمہ گویان مصطفیٰ و پرستاران علی شیر خدا، السلام علیکہ توفہ یا علی مدد۔ آج جس ضمیر الاحتشام، ناصر الاسلام، زرغام البیان اور نادر الکلام ہستی کی آمد ہے نا، دل کی گہرائیوں سے آپ سب مومنین کو بے حد مبارک ہو۔ میں جب حاضر ہوا تو شاہ صاحب کی زیارت ہوئی، بھائی صاحب نے کہا قرآن سے پڑھیں، تو میں آغاز الف لام میم سے کرنے لگا ہوں، اور آج الف لام میم آپ کی محبتوں کا اسیر ہوں آغاز گفتگو میں، اسی لیے تو میں ضمیر ہوں، اور آج الف لام میم پہ میں جو پڑھوں گا نا انشاءاللہ، خدائے لم یزل فضل فرمائیں، انشاءاللہ آپ آئندہ جب بھی قرآن کا آغاز کریں گے اس فقیر کے لیے دعا ضرور نکلے گی۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر لفظ کا قرآن جو ہے نا، قرآن کا حرف معجزہ ہے، قرآن کا لفظ معجزہ ہے، قرآن کے زبر معجزہ ہیں، قرآن کے بینات معجزہ ہیں، قرآن کی آیات معجزہ ہیں، قرآن کے رکوع معجزہ ہیں، قرآن کے سجدے معجزہ ہیں، قرآن کی صورتیں معجزہ ہیں، خود قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو الف لام میم، اللہ جو ارشاد ربانی ہے کہ الف لام میم، آل محمد کی عزت کی قسم آغاز گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو آقا زادی جن کی آج آمد ہے نا، مجھے ان کی عزت کی قسم اگر کائنات کو، دارین کو، اگر صرف قرآن کا ترتیب نزول، ترتیب جمع، ان کے حرف، ان کے زبر، ان کے بینات، ان کی آیات، اس کا اگر علم ہو جاتا نا، تو مجھے آل محمد کی عزت کی قسم دارین میں آل محمد کا ایک بھی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو انسان جس چیز کے بارے میں جتنا جاہل ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی بڑا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی کے جو ہیں وہ 28 حرف ہیں، اور جو مدینہ میں صورتیں آئیں وہ بھی 28 ہیں، اور جو عربی کے حروف تہجی 28 ہیں نا، ان کے 14 نقطے جو ہیں نا، 14 نقطے ہیں، 14 نقطے ظاہر ہیں اور 14 پردے میں ہیں۔ بس میری کیونکہ آج موضوع یہ نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر لفظ کا جو ہے نا، ہر لفظ کا، حرف کی کا نہیں، ہر لفظ کا ایک قطب ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے۔ آج تھوڑی سی زحمت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو معراج ہوگی، آپ دعائیں دیں گے، گھر جا کے ذرا یہ پھر دوبارہ شیخ صاحب سے ویڈیو لے لیجئے گا، اس کو سنیے گا۔ دیکھیے، میں فن خطابت کا قائل نہیں، میں فن خطابت اگر کرنی ہو نا تو میں کسی دن آپ کی یہ بھی فرمائش پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں اب ان ہستیوں کے، انٹرنیشنل ان ہستیوں کے نام نہیں دے سکتا جنہوں نے مجھے 5 گھنٹے بیٹھ کے سامنے سنا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ان کے نام ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آل محمد کی عزت کی قسم مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ میں نا اپنے ان آقا زادی کے نالین کا صدقہ، ان کے نالین کی دھول کا صدقہ، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ان کا کرم اور ان کا فضل نہ ہو، ان کا نگاہ رحمت نہ ہو، تو میں اپنے ایک لفظ بھی نہیں ادا کر سکتا، کہ میں وہ ان اسرار پہ گفتگو کروں جن پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ زیادہ تر علماء، عالم صاحب نے کیسا پڑھا؟ بہت اچھا پڑھا، کیا پڑھا؟ کچھ پتہ نہیں، ہم اپنی گپیں لگا رہے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ قرآن جو ہے نا، قرآن ہمارے آل محمد کی میراث ہے، اور قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، کیونکہ خود قرآن ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں قرآن نامی کتاب عطا کی ہے نا، وہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، میں پھر الف لام میم پہ آتا ہوں، مجھے
قلب پہ بات نہیں کرنی، مجھے قطب پہ بات کرنی ہے. جناب سیدہ صلاۃ سلام اللہ علیہا کا جو قطبی ان کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ آقازادیوں کے، کیونکہ میں اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، کیونکہ دارین ان کے لیے بنائی گئی. تو آقازادی کا جو قطبی حرف ہے نا، یہاں لکھیے گئے ایک حرف، کہ وہ فے نہیں ہے، وہ توئے نہیں ہے، وہ میم نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے. اپنے مرضی کے علماء ظواہر سے، علماء حروف سے، علماء جو ہیں صرف و نحو جو اس کے ماہر ہیں، اب جس چاہے عالم سے 28 علوم ہیں، ان 28 کے 28 علوم کے ماہرین سے میری گفتگو لے جائیے گا، پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں اب کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مجھے قطب پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. آقازادی کا جو نام کا پہلا حرف ہے وہ فے نہیں ہے، وہ توئے نہیں ہے، وہ میم نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ ہے الف. آل محمد کی، پھر میں ایک ضیافت ایمانی، آل محمد کی عزت کی قسم، قرآن کا جو الف ہے نا، یہ دارین کے، دنیا کے نہیں، دارین کے الف اگر یکجا ہو جائیں تو قرآن کے الف کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ، جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ. تو آقازادی کے جو نام کا قطبی حرف ہے وہ ہے الف، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قطبی حرف ہے وہ ہے میم. اور یہ پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، مولا علی کا جو نام کا قطبی حرف ہے نا، وہ عین نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. میں آتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو نے کہاں سے پڑھا، یہ کیسے پڑھا. الحمدللہ میں نے تقریباً 13 برس یہ الحمدللہ آقازادی کی نالین کے صدقے میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے. پاکستان کی 4 PhDs میرے باقاعدہ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مکتبہ فکر کے، صرف شیعہ نہیں. تو مولا علی کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ عین نہیں ہے قبلہ، وہ یہ نہیں ہے. آج مجھے بہت دکھ لگے گا، آپ بڑا ذرا دل سے سنیے گا. میں دل سے میں بالکل ڈیفرنٹ پڑھ رہا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں میں. مولا علی کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ ہے لام. یہ حرف ولایت ہے. ایک آغاز گفتگو میں یہ بات کیوں نہ آپ کو بتاتا جاؤں، سینے میں راز نہ رہ جائے. دیکھیے یہ جو سورہ توحید ہے نا، یہ سورہ توحید اللہ کا شجرہ نسب ہے. تفسیر نہیں بیان کرتا، حرف لام حرف ولایت ہے، ٹھیک ہے. اس لیے سورہ توحید کی 4 آیات میں حرف لام 12 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے، 12 مرتبہ آیا ہے. تفصیل کے لیے اور پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. اور یہ حرف لام جو ہے اگر عرش پہ، صلوات پڑھیے، لفظ اللہ کے اندر 2 مرتبہ آیا ہے. یہ جو دوسرا لام ہے یہ پہلے لام میں چھپا ہوا کیوں ہے؟ کبھی غور کیجئے. پہلا لام جو پہلے لام میں دوسرا لام چھپا ہوا کیوں ہے؟ اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر عرش میں یہ حرف لام اگر اللہ میں آ جائے تو وہ جلی ہو جاتا ہے، فرش میں اگر بندے میں آ جائے تو وہ علی ہو جاتا ہے. نعرہ سلامت رہیں. تو میں کوشش کروں گا مختصر کنسولیڈیٹ میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کرتا جاؤں. آپ کو پتا ہے کہ میں رٹا رٹایا نہیں، میں تیاری کر کے، آقازادی کے دن ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ میں کبھی پڑھ کے نہیں، یعنی کہ میں کبھی تیاری کر کے نہیں آیا کہ میں نے اس موضوع پہ پڑھنا ہے. تو میں نے دعات لینی ہے، اب دعا کے لیے پڑھتا ہوں آل محمد کا صدقہ. تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ حرف الف جو ہے یہ آقازادی کا قطبی حرف ہے، اور حرف میم جو ہے محمد مصطفیٰ کا قطبی حرف ہے. حرف لام ولی کا، مولا علی کا قطبی حرف ہے. اچھا یہ الف پہلے کیوں ہے، میم پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اللہ روا روی میں مجھ جیسے، آپ تو مومن ہے نا، میں تو نالائق ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آقازادی کے نالین کی دھول کا صدقہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ ظہور میں مصطفیٰ سب سے پہلے ہے، آل محمد کی عزت کی قسم نور میں سیدہ سب سے پہلے ہے.
اور کیا کس عظمت و رفت کی مالکہ ہیں یہ آقا زادی کہ 14 کا جو نور ہے نا یہ انبیاء کی صلبوں میں رہا، صلب آدم میں رہا، صلب ابراہیم میں رہا، صلب نوح میں رہا، 1,24,000 سے زائد پیغمبروں کی صلب میں رہا۔ مجھے سیدہ کی چادر کی قسم، آقا زادی کا جو نور ہے نا یہ کسی نبی کی صلب میں نہیں رہا۔ اللہ انبیاء کی اتنی طاہر اور اتنی مطہر صلبوں کو جس کے نور کو یعنی کہ ان صلبوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آقا زادی کا نور جو ہے ان کی صلبوں میں رکھا جائے۔ کیا طلسم کبریائی ہے ذات علی میں کہ اس کو علی کی محکومہ بنا کے بھیجا۔ تو اب سمجھ آئی الف لام میم؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم، اب سمجھ آئی الف کی کہ الف کیا ہے؟ یہ قطبی حرف ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلاۃ و سلام اللہ علیہ، کشادہ ماتھے کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے خاندان زہرا پہ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے ایک صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ آپ سلامت رہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی نبی کو اللہ نے اپنا نام نہیں دیا، کسی نبی کو، کسی ولی کو اپنا نام نہیں دیا۔ کسی نبی کا نام جبار نہیں ہے، کسی نبی کا نام قہار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی نسبت سے عبد الصمد، عبد الواحد یہ آپ نے نام سنے ہوں گے، لیکن اللہ کے نام پہ نام کیا طلسم کبریائی ہے ذات سیدہ صلاۃ و سلام اللہ علیہا کہ خاندان زہرا کے ہر فرد جو ہے اس کے نام کے جو عدد ہے نا، اس کا جو عدد کامل ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے آج آقا زادی کی شریکت الحسین صلاۃ و سلام اللہ علیہا کی آمد ہے، تو آقا زادی کے نام کے جو عدد ہیں وہ ہے 69 نام کے عدد۔ زے ہے، یہ زے کے 7 ہیں، یہ کے 10 ہیں، نون کے 50 ہیں، بے کے 2 ہیں، 69 عدد ہیں آقا زادی کے۔ تو جو سورہ عنکبوت ہے نا، اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں آپ کہتے ہوں گے یہ کیوں ہمیں زحمت دیتا ہے آ کے، یعنی کہ یہ زبر اور بینات کی بات کرتا ہے، علم العداد میں کوئی علمی طور پہ آپ کو یعنی میں کوئی بہت اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح میں الف کا ایک اور تھوڑی سی نقطہ اپنے آپ کی محبتوں کا کے سامنے میں عبادت کے طور پہ عرض کر دوں کہ الف کے بینات کا اگر آپ کو علم ہے نا، حدیث معصوم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو الف کے بینات کا علم ہے اس کا شمار اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے صدیقین کا، جیسے شہداء کا، ایسے شمار ہے۔ تو میں الف کے بینات میں سے آج ایک تھوڑا سا پردہ سرکا کے تھوڑی سی ایک جھلک نہ پیش کروں۔ الف دیکھیے، یہ الف آپ نے لکھ دیا، اگر آپ اپنے خط مکتوبی میں لکھیں گے نا الف کو تو لام اور فے ڈالیں گے۔ یہ لام اور فے جو ہے نا یہ بینات ہیں، ٹھیک ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس لفظ کی، جس حرف کی سمجھ نہ آئے اس کے عدد نکالو، اس کا جو عدد کامل ہے اور اس کے جو ٹوٹل عدد ہے اس کا عدد کامل وہ جس طرف منطبق ہوتا ہے نا وہی اس کا معنی ہے۔ آئیے میں الف کے بینات عرض کرنے لگا ہوں، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تو پتہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ الف جو ہے، میں اب یہ نہیں، میں گرامیٹیکلی نہیں جاتا کہ الف کسی حرف کا محتاج نہیں ہے، حرف جو ہے وہ الف کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 نقطے یکجا ہو نا تو پھر الف آتا ہے، الف۔ اور قرآن کا الف میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دارین کے الف یکجا ہو جائیں تو قرآن کے الف کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اب الف کے بینات عرض کرنے لگا ہوں۔ لام کے عدد نکالیں، حرف ولایت ہے 30، اور فے کے عدد ہیں 80 اور 30 110۔
آپ کے اور میرے مولا علی کے نام کے عدد بھی 110، یعنی الف کے بینات میں، الف کے حجابوں میں علی چھپا ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں لوگ آپ. ٹھیک ہے. اور آقا زادی کے نام، آج جن کی آقا زادی کی آمد ہے، شریکت الحسین صلاۃ السلام اللہ علیہ کی، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. سمجھ تو آپ ماشاءاللہ بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، شیعہ ہو، سید ہو، اور وہ اپنے احتراماً آقا زادیوں کے نام اشارتاً لیے جائیں اور وہ نہ سمجھے. تو خاندان زہرا صلاۃ السلام اللہ علیہ کے ہر فرد، ان کے گھر کا ہر فرد جو ہے، اس کے عدد نکالیں، عدد کامل، تو وہ قرآن کی ایک سورت کے بینات ہیں. جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کے نام کے عدد ہیں 128. ٹھیک ہے. اس کا عدد کامل بنتا ہے 11. یہ میں نے پہلے شاید سابقہ بتا چکا ہوں کہ ہووا کے عدد بھی 11 ہیں. قل هو اللہ احد، پہلی آیت ہے نا سورہ توحید کی. ہووا کے عدد 11 ہیں. اللہ کی 2 ہی جہتیں ہیں، یا ہووا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہووا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے. تیسری کوئی قرآن میں جہت نہیں ہے. اور یہ جو پہلی آیت ہے اس کے حرف بھی 11 ہیں اور ہووا کے عدد بھی 11. مولا امام حسین علیہ السلام کے 128 حرف ہیں اور 128 کا عدد کامل نکالیں، وہ بھی 11 ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی نا، تو ذوالفقار کا جو عدد کامل ہے وہ بھی 11 کا ہے عدد. یہ ہووا کے عدد بھی 11 ذہن میں رکھیے گا. مرتجز پہ سوار تھے نا، مرتجز کا نام کا عدد کامل بھی جو ہے وہ بھی 11 ہیں. یعنی تین ہوویتوں کے جوہر کو حسین کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم یا حسین کہتے ہیں. تین ہوویتوں. بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کے عدد ہیں 118. اور جو سورہ مومنون ہے نا، اس کی جو حقیقت ہے، اس کے جو بینات ہیں، اس کے پردے میں مولا حسن تشریف فرما ہے. اس کی آیات کی تعداد ہے 118 امام حسن علیہ السلام. اور یہ جو آقا زادی تشریف لائی ہے نا، ان کے نام کے عدد ہیں 69. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاکم. ٹھیک ہے. ضیافت ایمانی کے لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں. حاکم ہے، حسن حسین والی ہے. ہے کے 8، الف کا 1 9، اور کاف کن فیکون والی کاف 20. کتنے ہوئے؟ 29. اور میم کے 40، 29 اور 40 69. اور لفظ حاکم کے بھی، اللہ کا نام ہے حاکم. اسی لیے جو ظاہری طور پہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو ظاہری طور پر وہ قتل کروایا نا جس نے، حرام زادے نے، تو اس نے تانا دے کے کہا کہ کربلا میں آقا زادی سے پوچھا کیا دیکھا، تو آقا زادی نے مسکرا کے فرمایا ہم نے کربلا میں اللہ کی رحمتوں کا انبار دیکھا، ہم نے کربلا میں اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا. میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، تو اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لفظ زے، قطبی حرف ہے آقا زادی کا، اور زین العابدین کو بھیجا. اور 3 ظاہری طور پر 3 بر اعظموں پہ حکومت تھی. اس کو تخت و تاراج، اس کو اٹھا کے یوں پھینک دیا آقا زادی نے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ عنکبوت ہے نا، سورہ عنکبوت عین کی تجلی ہے، عین سے شروع ہوتی ہے سورہ عنکبوت. یہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ذکر اللہ اکبر. سورہ عنکبوت گھر جا کے دیکھ لیجئے، یا ابھی میں ہوں یہاں پہ موجود ہوں. سورہ عنکبوت کی آیات کی تعداد، اس کے بینات میں جناب سیدہ تشریف فرما ہے، شریکت الحسین تشریف فرما ہے. ان کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 69 ہے. ابھی شاہ صاحب نے، میرے بیٹے نے بہت اچھا پڑھا، اللہ ان کو سلامت رکھے. آل محمد کا اللہ یہ بس اپنے جو ہے وہ ان کی نسلیں آباد و شاد رہیں. کہ لفظ حیدر، قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں. ہم راستے میں آ رہے تھے تقی بھائی کے ساتھ، تو کسی موضوع پہ بات ہوگی. میں نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں مومن. قرآن کی 2 صورتیں ہیں. سورہ قبلہ غور فرمائیے، صلوات پڑھیے. میں دست بدستہ آپ سے معذرت چاہوں گا. یہ دیکھیے میری بات سنیے، آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، تو نماز میں اگر ادھر ادھر دیکھیں تو وہ نماز نہیں ہوتی نا. وہ ہے بدن کی نماز. آل محمد کی عزت کی قسم، یہ ہے روح کی نماز. روح کی نماز. ٹھیک ہے قبلہ؟
لطف آ رہا ہے یا بس اپنے وقت ضائع کر رہا ہوں آپ کا؟ وہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک. اچھا اوکے ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ صلوات پڑھیے. یہ سورہ عنکبوت میں جو سورہ عنکبوت کی آیات کی تعداد بھی 69 ہے. آقا زادی جن کی آج آمد ہے ان کے نام کے جو عدد ہیں وہ بھی 69 ہیں. ان کے عنکبوت کی جو بینات میں پھر کبھی قرآن سے انشاءاللہ آپ کو اور صورتیں بتاؤں گا. آقا زادی کے میں جتنے بھی آئمہ کا پہلے امام سے لے کے امام المومنین امیر المومنین سے لے کے امام آخر الزمان تک انشاءاللہ میں آپ کو 14 معصومین کی ایک کا میں قرآن سے آپ کو انشاءاللہ میں ثابت کیا کرنا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. تو سورہ عنکبوت میں جو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز جو ہے نا یہ فحشات سے برائیوں سے بچاتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. مگر اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے بھی بلند ہے. آئیے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ جو ناطق قرآن ہے، امیر المومنین ہے، شیعوں کا مولا ہے، اسرائیل و اسرافیل اور جبرائیل کا استاد ہے. منبر ابجز پہ مسجد اعظم آج بھی موجود ہے. منبر ابجز پہ تشریف فرما ہیں اور لوگوں سے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، واللہ، اللہ کی قسم، نحن ذکر اللہ ونحن اکبر من الصلاۃ. اللہ کی قسم جو صلاۃ سے بھی اللہ کا ذکر افضل ہے نا وہ ہم 14 ہی تو ہیں، وہ اور کون ہے؟ تو سر اللہ ہے مولا کا. امیر کائنات کا ایک لقب ہے سر اللہ، اور جو امیر کائنات کا بھی جو راز ہے نا وہ آقا زادی کا لقب ہے. ایک صلوات پڑھیے دل سے. پھر صلوات. میں ممبروں پہ اکثر یہ گفتگو نہیں کرتا لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج پہلی دفعہ یہ کہنے لگا ہوں کہ قبلہ آیت اللہ بہجت صاحب سے میری باقاعدہ ملاقات ہوئی، روحانی طور پہ بھی اور ویسے بھی جسمانی طور پہ بھی. ان سے میری 2001 میں ملاقات ہوئی. تو ایک عالم ربانی نے خیراج پیش کیا ہے، بہت خوب ہے. دل کی گہرائیوں سے اگر اپنے طلب میں نے دیکھی تو کھل کے پڑھوں گا، نہیں تو پھر چند جملے اور میری حاضری قبول کیجئے گا. مولا میری حاضری قبول کریں، آپ سب کا آنا قبول فرمائیں. آل محمد کا اللہ. دیکھیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد کو نہ دیکھا کریں، کیونکہ اللہ سورہ قحف میں ارشاد فرماتا ہے جو علی کا بھی راز ہے. سورہ قحف جو نا امام حسین علیہ السلام نے سورہ قحف کی تلاوت کیوں کی؟ کسی اور سورت کی کیوں نہیں کی؟ سر اقدس نے سورہ قحف کی تلاوت کیوں کی؟ کیونکہ جنگ علی سے تھی. سورہ قحف ظاہری طور پر سورہ قحف ہے اور باطنی طور پر سورہ علی ہے. مولا علی کے نام کے عدد بھی 110 ہیں، سورہ قحف کی آیات کی تعداد بھی 110 ہے. ابھی لفظ حیدر کی بات، قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں. سورہ جس کو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے سورہ اسراء. صحن آل محمد میں اس کا نام سورہ اسراء ہے. اس کی آیات کی تعداد ہے 111 اور سورہ یوسف کی آیات کی تعداد بھی 111 ہے. اور میں اپنی بیٹیوں کو، بہنیں جو تشریف لائی ہیں، بھائیوں کو، بزرگوں کو ایک تحفہ بھی میں دیتا چلوں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف کی جو 64 نمبر آیت ہے نا، اس کو اگر ایک وقت میں محسن بھائی ایک وقت میں بیٹھ کر اگر 3333 مرتبہ تلاوت کی جائے سورہ یوسف کی آیت کا 64 کا آخری حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ اگر جب بھی گھر سے آپ نکلیں تو 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، خدا آپ کی حفاظت فرمائے گا. فاطریت کی جو ہے وہ اپنے جو ہے فاطریت کی جھلک اس میں ہے.
ٹھیک ہے، خیر النساء کی خیر ہے، میں اس کی تفسیر کا بیان میں اب پھر کبھی، اور اس کے جو نقطوں کی تعداد ہے نا، یہ جو میں نے حساب کی، اس کے اتنے کمالات ہیں کہ آپ اگر ایک وقت میں 3333 مرتبہ پڑھیں جو مقروض ہیں، خدائے لم یزل کی ذات غیب سے ان کے قرضے اتار دے گا، ان کی جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی، خدائے لم یزل کی ذات ان کی حاجات کو پوری کرے گا۔ اگر یہ 3333 مرتبہ ایک نشست میں تقریباً 2 یا 2.25 گھنٹے میکسیمم لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آج کا میں تحفہ آقازادی کی نسبت سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے نقطوں کی تعداد 9 ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی صرف اس پہ نہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرا رسول، یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرا رسول، یہ جو دن رات تیرے رب کا ذکر کرتے ہیں نا اور صلے میں وجہ اللہ چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کبھی بھی دنیا میں ان سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا۔ یہ جو آج بحث میں پڑے ہوئے ہیں نام نہاد علماء کہ یہ اپنے حضور حاضر ہیں یا نہیں، تو اس آیت کی، سورہ کہف کی اس آیت کی مجھے تنسیخ آیت لا کے دکھائیں، اگر نہیں نہ ملے تو پھر رسول آج بھی حاضر و ناظر ہیں، کل بھی حاضر و ناظر تھے، ازل سے ابد تک ہیں، دہر میں ہیں، سرمد میں ہیں، زمان میں ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ زمانے صرف 2 نہیں ہیں، زمانے 5 ہیں، میں نے 5 کے نام آپ کی خدمت میں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کبھی بھی دنیا میں اپنی نگاہ رحمت سے ان کو جدا نہ کرنا، اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس بدبخت کا کہنا کبھی نہ ماننا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ اور اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، کیونکہ یقیناً نماز، صلاۃ جو ہے، اچھا نماز قرآن میں لفظ نماز نہیں ہے، یہ نم اور آز، میں اب اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، قرآن میں صلاۃ ہے۔ یہ بھی تحفہ دیتا چلوں، لوہے دل پہ لکھ لیں، آل محمد کی عزت کی قسم، صلاۃ کی جو حقیقت ہے نا، صلاۃ آل محمد کا ایک نام ہے، میں پہلی دفعہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں، صلاۃ آل محمد کا، ان کی ولا ہے، ان کی مودت ہے تو صلاۃ ہے، نہیں تو صرف ٹکرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، سورہ کہف سے ہی پڑھ رہا ہوں، اس کے آگے تسلسل پوری نہیں میں پڑھتا ہے، اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بدبخت کا کہنا کبھی نہ ماننا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو علماء ربانی ارشاد فرماتے ہیں، ایک پہاڑ سے بڑا نام ہے، تو میں پورا نہیں، بس خراج کے طور پر انہوں نے خراج پیش کیا، انہوں نے فرمایا السلام علی یا ہیکل التوحید، ہیکل کہتے ہیں مجسمے کو عربی زبان میں، ہیکل کہتے ہیں مجسمے کو، اے توحید کے مجسمے، توحید کے معصوم فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم 12 امام جو ہیں لحیاقل توحید ہیں، ہم توحید کے مجسمے ہیں۔ اب سمجھ آگئی؟ اب میں آگے پڑھوں گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ السلام علی ہیکل التوحید والنور الوحید، اے الگ الگ جگہ پر رہنے والے نور اعظم، میرا سلام ہو آپ کو۔ السلام علیکہ یا ہیکل التوحید والنور الوحید وحبل الورید لحیاقل التوحید، توحید کے مجسموں کی شاہ رخ پہ میرا سلام ہو۔ والفضل المزید وحقیقت العرش المجید، السلام علی یا ام الانوار، نور کی جمع انوار، السلام علی یا ام الانوار ودائرۃ الاسرار، السلام علی یا ام الانوار ودائرۃ الاسرار۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ دل سے۔ میرا خیال بار بار آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ایک دل سے
کیونکہ میں لمبا نہ کر دوں، یہ تقریباً 5-5.25 گھنٹے کا سلام ہے انشاءاللہ. شاہ صاحب نے مجھے پھر حکم فرمایا، میں 35 منٹ پڑھ چکا ہوں، تو کیونکہ 25-30 منٹ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑا قلیل سا پڑھیں. تو انشاءاللہ آقازادی پہ سلام دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی طرف سے قبول ہو، اور آل محمد کا اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور ایسے ہزاروں جشن